ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس لاک ڈاؤن کے اندر جو رمضان آیا ہے اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. کس چیز کا موقع دیا ہے؟ ہمارے گھر ویران پڑے. ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ رمضان میں رکا نہیں کرتے تھے، یا تو بازار جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، یا دکان کھولنے، ریسٹورنٹ جا رہے ہیں کھانا کھانے، یا ریسٹورنٹ جا رہے ہیں کھانا بیچنے. ہم لوگ اپنی مساجد میں کم، بازاروں میں زیادہ نظر آتے تھے. اپنی سہولت اور عافیت کے اوقات کو گھر میں گزارنے کے بجائے اپنی مصروفیات میں زیادہ گزارتے تھے. ہوٹل کھلے ہوتے تھے، چائے کی چسکیاں لگ رہی ہوتی تھی، اور نماز تراویح کے لیے کوئی جایا نہیں کرتا تھا. اس وقت اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ایک فضل ہے، اور اس کو مانو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رمضان کو اس طریقے سے گزارنے کا موقع مل رہا ہے جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے. دیکھو، ایک بات ہے مساجد بند ہے، یہ بے شک ایک بہت بڑا ہمارا سیٹ بیک ہے، بہت بڑا ہمارا نقصان ہے. لیکن اس کے ساتھ فائدہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کا ہمیں رمضان میں موقع ملنے لگا ہے. ہمیں اس وقت موقع ملا ہے رمضان المبارک کے اندر گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹا کے سارے گھر کے روزے کے ثواب کو اپنے اندر سمونے کا، کہ ہم لوگوں نے پورے گھر کو افطار کرایا. ہماری عورتیں گھر میں افطار تیار کرتی ہیں، سارے گھر کے اندر لوگوں نے جو افطاری کی اس کا اجر عورتوں کو مل گیا. وہ سارا اجر ہم لوگ بھی لے سکتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا کے، ان کے بچے سنبھال کے، یا اور دیگر گھر کے کاموں میں ان کے لیے سہولت کے راستے پیدا کر کے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری بات، اسی طرح ہمیں گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا، رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس قرآن کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ سنہرا موقع ملا ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو قرآن کے ساتھ گزارے. جو ایک ختم کرتا تھا وہ 3 ختم کرنے کی تیاری کرے، جو 3 ختم کرتا تھا وہ 9 ختم کرنے کی تیاری کرے. اپنے رمضان میں قرآن کے ٹائم کو 3 گنا کر دے. بڑھا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم لوگ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جتنے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ ضرور اس کام کو کریں گے بھی، اس ویڈیو کو آگے بھی پہنچائیں گے. اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو جاگ کے اللہ سے مانگنے کا موقع ملا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ صبح دکان نہیں جانا، صبح آفس نہیں جانا، تو آپ سحری میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے اٹھ سکتے ہو. کیونکہ دکان تو جانا نہیں ہے نا، کاروبار پہ بھی نہیں جانا، نوکری پہ بھی نہیں جانا، یا جانا بھی ہے تو ذرا سہولت کے ساتھ جانا ہے، آپ کو موقع ملے گا بہت زیادہ. اس وقت اللہ سے آوازاری کر کے اس وبا کے لیے بھی، اپنے بچوں، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اور سارے مسلمانوں کے لیے آپ دعا بڑی آرام سے کر سکتے ہو. بہت پیارا موقع ہے، اس کو قیمتی بنا لو. اسی طرح افطار میں جو لوگ رش لگایا کرتے تھے ریسٹورنٹ پہ، اور گھر میں والدین اکیلے افطار کر رہے ہوتے تھے، گھر میں بیوی اور بچے افطار کر رہے ہیں، حضرت دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے، ان کو موقع ملا اپنے گھر والوں کے قریب بیٹھ کے افطار کرنے کا. اس وقت کو بھی قیمتی بنائے. اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرنے کا، اس وقت کو بھی قیمتی بنائے. رہ گئی تراویح، تو گھر کے اندر تراویح ادا کریں. کس طرح کرنی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک پورا پیغام آج ہی آ جائے گا، تو اس کے اوپر ضرور دھیان دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ سارے کام کرنے کا بھرپور موقع دیا ہے. آپ دینی مجالس کو اٹینڈ کرنے جایا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے. یوٹیوب موجود ہے، میرا چینل ہے، اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑے بڑے اکابرین کی محافل کو آپ گھر بیٹھے اٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کی ریکارڈڈ محافل کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. کریں، یہ بہت بڑا موقع ہے، اس کو اویل کریں، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ سہولت کے ماحول بنا دیے ہیں. ایک بندہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ اتنے سارے اچھے اچھے لوگوں کے بیانات سننے کا، اتنے سارے اکابر اور علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، آن لائن اویل کریں. فائدے کی چیز، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب یہاں آ کے ہم گناہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نیکی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ جب یہاں آ کے ہم گانے سن سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، یہاں سے بہت ساری واہیات چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو یہاں سے سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ گناہ کے کام کو، جو چیز گناہ کے کام کے لیے بنائی گئی ہے، اس چیز کو تبدیل کر دینا. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ایک جگہ جسم فروشی کا دھندا ہوا کرتا تھا، اس جگہ کو تبدیل کر کے مدرسہ بنا دیا گیا. تو یہ بڑا کام ہے نا. یہی حال ہمارے موبائلوں کا، ہماری ٹی وی اسکرین کا، ہمارے انٹرنیٹ کا ہے. جہاں سے ہم گناہ پھیلا سکتے ہیں وہاں سے ہم نیکی پھیلائیں نا.
اور نیکی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے. تو میرے بھائیوں یہ ضرور کرو یہ کام. اسی طرح آپ کو اس لاک ڈاؤن والے رمضان کے اندر تراویحیں گھر پہ پڑھنی ہے، اس کا موقع ملا ہے. اپنے تلاوت گھر پہ کرنی ہے، درود شریف گھر پہ پڑھنا ہے. جتنے کام ہیں وہ سب گھر پہ رہ کے کرنے ہیں. فون ہے، خاندان والوں سے فون پہ رابطہ کریں اور صلح کر لیں، دوستی کر لیں، صلح رحمی کا ثواب بھی آ جائے گا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. یہ شکر کی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اپنی اصلاح کا. اگر یہ وقت قبر میں ہوتا نا تو میرے بھائیوں اس سے برا تھا. اگر ہمیں یہ موقع ہی نہ ملتا کہ ہمارا دل دین کے لیے تڑپتا، مساجد کی بندش میں تڑپتا، اور ہم قبروں میں ہوتے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کی بات ہوتی. تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے گھروں میں رہو، اطمینان سے رہو اور بے فکر ہو کے رہو کہ یہی دین کا تقاضا ہے اس وقت. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.